تمزا شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوضے کوثر سے مدینے کی۔ اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ پادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے ماننے والوں، اس کالی رات میں بیٹھ کر کے اپنے کالی 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 زلفوں والے پیغمبر پر درود و سلام پڑھنے والوں، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ جی لگا کے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ کے سنائیں۔ تمام مجمع بلند آواز سے کہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارا مجمع ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد 26ویں پارے کی ایک آیت پڑھ کر کے اپنی تقریر کا عنوان بنایا، پروردگار عالم ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں میں اعلیٰ حضرت کے، جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ کچھ میں پڑھوں گا، کچھ آپ پڑھیں گے۔ دلکش راج بھی کہتے ہیں یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ اور محبت ایک طرف سے ہو تو دغا دیتی ہے، اور دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے۔ کچھ میں کہوں گا، کچھ آپ کہیں گے۔ اور یہ کلام جو ہے کسی ایسے ویسے شاعر کا نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کی شاعری کہ صرف بریلی نہیں، رامپور نہیں، مراد آباد نہیں، سنبھل نہیں، امروہہ نہیں، ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، ترکستان نہیں، نخلستان نہیں، بلکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رسائی ہے، اور وہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سب جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، کوئی روشنی میں چمکا، کوئی اجالے میں چمکا، کوئی نور میں چمکا، لیکن ہمارا نبی، شعر سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، ارے سب بولو یار، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، او سلار پور کے غیور مسلمانوں، جس زمین پہ چل رہے ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، جس زمین پہ بیٹھے ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، جس آسمان کے نیچے ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، جو آج تم مکانوں میں ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، جن بائکوں پہ گھوم رہے ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، جن بائکوں کے حضرات محترم آپ جو ہے دورے کر رہے ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، کاروبار ملا ہے نبی کا صدقہ
صدقہ ہے، ماں باپ ملے ہیں نبی کا صدقہ ہے، جن بلڈنگوں میں رہ رہے ہو، جن مکانوں میں رہ رہے ہو، جن دکانوں میں رہ رہے ہو، جو کاروبار کر رہے ہو، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو اسی نبی کی محبت میں جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ بڑے بڑے پردھان دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے نیتا دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے اونچے لوگ دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں ہم نے۔ کوئی 1 دن دے سکتا ہے، کوئی 2 دن دے سکتا ہے، کوئی 4 دن دے سکتا ہے، کوئی 1 ہفتہ دے سکتا ہے، لیکن واہر مصطفیٰ تم ظاہری اعتبار سے تھے تب بھی دے رہے تھے، انتقال کے بعد بھی دے رہے ہو اور قیامت تک دیتے رہو گے۔ یہ نبی کا صدقہ ہی تو ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلوات علی حضرت مولانا شمیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں۔ ایک ہوتا تھے، ایک ہیں۔ تھے کچھ دنوں کے لیے، مثال کے طور پہ اس گاؤں کے کوئی پردھان ہو، 5 سال تھے، توجہ میری طرف، 5 سال تھے، 10 سال تھے، 15 سال تھے، لیکن ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایسے رسول حضرات کہ ایسے رسول ہیں اگر مکے میں آئیں تو مکہ چمک جائے، مدینہ پہنچیں تو مدینہ چمک جائے، غار ہیرا میں پہنچیں تو غار ہیرا مہک جائے، ملک شام جائیں تو وہ گلیاں مہک جائیں، ہجرت کر کے جہاں جہاں پیغمبر جائیں وہ راستے مہک جائیں، وہ گلیاں مہک جائیں، وہ وادیاں مہک جائیں، در و دیوار مہک جائیں۔ اسی پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ ارے سالار پور کے لوگ تو بہت اچھا سننا جانتے ہیں، جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ۔ آج یہ روشنی دیکھ رہے ہیں آپ، اس نور کا کام کیا ہے، اس روشنی کا کام کیا ہے؟ خود بھی چمکنا اور دوسروں کو چمکانا۔ خود بھی چمکے، دوسروں کو چمکائے۔ روشنی یہاں ہے، اس دیوار کے پیچھے جائیے آپ نہیں چمکیں گے، نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن نور محمدی ایک ایسا ہے، مکے میں ہے، مکے کو چمکایا، مدینے میں ہے، مدینے کو چمکایا، دنیا کو چمکایا۔ اور ایسے نہیں ساری دنیا اسی سے چمکی، میں تو یہ کہتا ہوں آسمان اسی سے چمکا، زمین اسی سے چمکا، مشرق اسی سے چمکا، مغرب اسی سے چمکا، شمال اسی سے چمکا، جنوب اسی سے چمکا، نباتات اسی سے چمکے، جمادات اسی سے چمکے، اور قریب آئیے جنات اسی سے چمکے، حوریں اسی سے چمکے، انسان اسی سے چمکے، اور قریب آؤ آدم اسی سے چمکے، اسی سے چمکے، ابراہیم اسی سے چمکے، موسیٰ اسی سے چمکے، ایوب اسی سے چمکے، اسحاق اسی سے چمکے، یعقوب اسی سے چمکے، دانیال اسی سے چمکے۔ سارے پیغمبر 1,24,000 یا 2,24,000 آتے گئے اسی سے چمکتے گئے۔ حضرات محترم میں تو یہ کہتا ہوں اور قریب آئی صدیق اعظم اسی سے چمکے، فاروق اعظم اسی سے چمکے، عثمان غنی اسی سے چمکے، مولا علی اسی سے چمکے، غوث اعظم اسی سے چمکے، امام اعظم اسی سے چمکے، شہید اعظم اسی سے چمکے۔
اور قریب آئیے، معین الدین اسی سے چمکے، نظام الدین اسی سے چمکے، فرید الدین اسی سے چمکے، علاء الدین اسی سے چمکے، قطب الدین اسی سے چمکے، اور قریب آؤ بتاتا ہوں بہت جلدی سے، علاء الدین اسی سے چمکے، امام احمد رضا اسی سے چمکے، حجت الاسلام اسی سے چمکے، مفتی اعظم ہند اسی سے چمکے، اور یہ کہہ دیا جائے تب بھی غلط نہیں ہے، ہم سب کا پیر حضور تاج الشریعہ اسی سے چمکے۔ اور جب اسی روایتوں پر بریلی کے امام احمد رضا کی نظر پڑی ہے تو پکارتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے کی آمد، واہ واہ۔ یہ نور چمکتا ہوا چمکاتا ہوا سارے انبیاء کو، سارے رسولوں کو، یہ کہاں پر پہنچا؟ عبد مناف تک، ان کی پشت میں آیا، ان سے ہاشم کی پشت میں آیا۔ یہ ہاشم کون ہے؟ نبی کے دادا، پردادا، اور آگے پہنچو عبد مناف یہ بھی پردادا، ہاشم کی پشت میں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان سے ان کی بیوی جن کا نام سلمہ ہے، ان سے نکاح ہوا۔ اب تک دو ملن آپس میں ہوئے تو ہاشم کی پشت سے نکل کے وہ نور حضرت سلمہ کی پشت میں پہنچا، شکم میں پہنچا، پیٹ میں پہنچا۔ حضرات ہاشم جو ہیں تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں۔ حضرات ملک شام جاتے جاتے برادران اسلام ان کا بھی وہیں پر انتقال ہوا کسی جگہ پہ، انہی سے پیدا ہوئے جن کو ساری دنیا، مکے مدینے والے، ساری دنیا کے لوگ عبد المطلب کہتی ہے۔ عبد المطلب پیدا ہوئے اور عبد المطلب سے جو حضرات یہ نور نکل کر کے برادران اسلام، ان کی بیوی فاطمہ، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت عبد المطلب کی بیوی ہے، ان کا نام فاطمہ ہے۔ یہ نور ان کی پیشانی میں پہنچا اور حضرات محترم شکم میں پہنچا، ان کی پشت میں پہنچا، پورا جسم جو ہے نور سے لبریز ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ فاطمہ ہیں عبداللہ کا، حضرات محترم برادران اسلام وہ اپنے شکم میں بیٹے کی شکل میں رکھ کے گھوم رہی ہے، تو حضرات جدھر کو فاطمہ جا رہی ہے، برادران اسلام اسی نور کو صلاۃ و سلام کرتے ہوئے زمین والے، آسماں والے، یہاں تک کہ رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے۔ اب یہی نور نکلتا ہوا برادران اسلام اور آگے پہنچتا ہے، اور کیسے پہنچا؟ حضرت عبداللہ جو ہیں برادران اسلام یہ کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور جب یہ ان کی پیشانی میں نور پہنچا ہے، ان کی پشت میں نور پہنچا، تو حضرات مکے کے اندر چل رہے ہیں، ساری وہاں کی عورتیں لڑکیاں جو ہیں وہ دیوانی ہو جاتی ہیں، کاش عبداللہ میرے نکاح میں آ جائیں، کاش عبداللہ سے میری شادی ہو جائے، میری قسمت کی معراج ہو جائے گی، میرے مقدر حضرات محترم چمک جائے گا، میرا نصیبہ بلند ہو جائے گا۔ حضرات اسی وقت میں مکہ کے اندر جو ہے ایک کائنہ نام کی لڑکی رہتی تھی جو خوابوں کی تعمیر بتاتی تھی، بڑے حضرات علم والی تھی، بڑے حضرات شور والی تھی، لیکن حوائس نے کہا اے عبداللہ ذرا میری بات تو سن کر کے جا۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس کائنہ لڑکی نے کہا تھا اے عبداللہ بڑے خوبصورت ہو تم، بڑے حسین ہو تم، میں یہ چاہتی ہوں تمہارا نکاح میرے ساتھ میں ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مقصد یہ تھا یہ نور محمد یہ پیشانی میں چمک رہا ہے عبداللہ کے، میرے شکم میں آ جائے، میرے پیٹ میں آ جائے، اور جو بچہ پیدا ہوگا زمانے میں میرا نام روشن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں
حرار رہ گیا اور میں نے کہا نہیں نہیں یہ تو میری مرضی شادی جو ہے میرے والد گرامی کی وجہ سے ہوگی ان کی مرضی سے ہوگی اللہ اکبر کبیرہ ادھر حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ عبداللہ کا رشتہ تلاش کرنے سوچ رہے ہیں کون سے قبیلے سے کیا جائے کون سے خاندان سے کیا جائے کون سے محلے سے کیا جائے کون سی لڑکی سے کیا جائے اسی اسنا میں حضرت عبداللہ جو ہیں وہ شکار کے لیے نکل جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ شکار کے لیے پہنچے مکے سے باہر نکل جاتے ہیں اور مکے سے باہر نکلنے کے بعد میں ادھر ظالموں نے یہ سوچ لیا ہے کہ عبداللہ کہیں پہ تنہا مل جائے ان کو قتل کر دیا جائے ان کو مار دیا جائے ان کو دنیا سے لپیٹ کر دیا جائے معاذ اللہ یہ ان کا منصوبہ تھا لیکن برادران اسلام جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہیں چکھے یہ اللہ نے عبداللہ کو پیدا کرنا تھا اور ان سے جو ہے محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا تھا حضرت عبداللہ ہیں مکہ کی وادیوں میں پہنچے مکے کے پہاڑوں میں پہنچے حضرت شکار کر رہے ہیں اچانک مکہ کے ظالموں نے آن کے عبداللہ کو نرگے میں لے لیا ہے ان کو گھیر لیا ہے ادھر سے حضرات ایک نام جس کا وہب ہے وہ آ رہا ہے ادھر عبداللہ کو گھیرے ہوئے ہیں مکے کے ظالم لوگ برادران اسلام کوئی نیزہ نکالے ہوئے ہے کوئی تلوار نکالے ہوئے ہے کوئی حضرات برچھا نکالے ہوئے ہے کوئی لاٹھی نکالے ہوئے ہے عبداللہ کا خاتمہ کر دیں گے عبداللہ کو مٹا دیں گے لیکن حضرات جیسے عبداللہ نے دیکھا ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے او میرے پروردگار عالم عبداللہ یہاں پر آ گیا ہے حفاظت کرنا تیرا کام ہے بچانا تیرا کام ہے میں مدد دنیا والوں سے نہیں مانگ رہا ہوں اللہ نے اسی وقت میں رحمت کے فرشتے بھیج دیے ہیں اور کہا فرشتوں جاؤ میرا بندہ عبداللہ جو ہے وہ ظالموں کے نرگے میں ہے حضرات ادھر آئے تو جیسے حضرت عبداللہ نے میان سے تلوار کو نکالا ہے جیسے تلوار کو نکالا ہے تو اللہ نے طاقت دے دی ہے اتنی قوت دے دی ہے اتنی شکتی دے دی ہے اتنے بہادر بنا دیا ہے کہ عبداللہ جیسے تلوار چلاتے ہیں ظالم وہی پہ ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں وہاب جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے چاہا کہ میں پتھر اٹھاؤں اور اٹھانے کے بعد میں ان ظالموں کو مار دو جیسے عبداللہ کے حضرات محترم سسر نے وہاب نے پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا ہے وہی پہ ہاتھ چپک گیا ہے زمین نے پکڑ لیا ہے اور کہا خبردار خبردار عبداللہ مدد مت کرنا اس لیے کہ اگر تم نے مدد کر لی ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہاب نے وہاں پر مدد کی تھی تب عبداللہ بچ گیا ہے وہاں پہ وہاب نے بچایا تھا تب عبداللہ بچ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تاریخ سنا مسلمانوں وہیں پہ ہاتھ رک گیا ہے وہ ظالم ڈھیر ہو گئے ہیں عبداللہ جیسے چلے ہیں وہاب آگے آئے اور آنے کے بعد میں حضرات دیکھا کہ تو عبداللہ برادران اسلام بڑی چمک والا خوبصورت بڑا حسین نوجوان ہے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام عبداللہ ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے کہ میرے باپ کا نام جو ہے عبد المطلب ہے کہاں کے رہنے والے ہو مکہ کا رہنے والا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں جو آج میرا دادا حرم شریف کا چوکیدار ہے اس کا جو ہے نگراں ہے متولی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہا کہ بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے کہا فلاں محلے میں ہے فلاں خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں اللہ اللہ برادران اسلام وہاب جو ہے اپنے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں اپنے کنبے والوں کو بیٹھایا قبیلے والوں کو بیٹھایا رشتہ داروں کو بیٹھایا اور کہا کہ میں نے ایک بیٹا دیکھا ہے اس کی زلفوں کا اس کی زلف کا کوئی جواب اس کی زلفوں کا جواب نہیں ہے اس کے چہرے کا جواب نہیں ہے اس کے کردار کا جواب نہیں ہے اس کے چلنے کا جواب نہیں ہے اس کے بیٹھنے کا جواب نہیں ہے اس کے بولنے کا جواب نہیں ہے اس کی صورت کا جواب نہیں ہے اللہ اللہ باپ کہتے ہیں کہ میں نے خاندان والوں کو بتا دیا ہے سارے رشتہ داروں کو بتا دیا ہے سب نے کہا کہ چلو کہاں ہے کہا کہ وہ مکہ کا رہنے والا ہے حضرات محترم کہا کہ مکہ کا رہنے والا اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے اور اس کا دادا جو ہے خانہ کعبہ کا متولی ہے اللہ اللہ حضرت وہاب آئے اور آنے کے بعد میں پوچھتے ہوئے عبد المطلب کا مکان کہاں ہے ان کا بنگلہ کہاں ہے ان کی جھونپڑی کہاں ہے ان کا حضرات محترم رہنے کا گھر کہاں ہے یہ آگے لوگوں نے بتایا وہ عبد المطلب جن کا بیٹا عبداللہ ہے وہ عبد المطلب جن کا بیٹا حضرات محترم عبداللہ ہے جدھر کو نکل جاتا ہے زمین والے سلام کرتے ہیں آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں در و دیوار سلام کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے اب آنے والے وہاب کہ جب عبداللہ مکہ میں نکلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آواز یہی آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ کہا ہاں ہاں اس کا گھر کہاں ہے کہا کہ وہ دیکھو سامنے عبد المطلب کا گھر ہے وہیں پہ عبداللہ رہتا ہے تاریخ بتاتی ہے عبداللہ کے گھر یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے گھر اور عبداللہ کے گھر جو ہے
वहाब आ गए और आन के बैठ गए दरवाजे पे, और दरवाजे पे आन कर बैठे। कब अब्दुल मुत्तलिब आए, वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब अब्दुल मुत्तलिब आए, और हम अपने दिल का इरादा उनसे बयान कर दें, जो दिल की बात है उनसे कह दें, जो तमन्ना लेकर के आए हैं कह दें, जो हमारे अंदर है उनसे कह दें। अब्दुल मुत्तलिब आए, आन कर देखा हमारे दरवाजे पे कोई बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वहाब फरमाते हैं मेरी हिम्मत ना पड़ी कि अब्दुल मुत्तलिब से डायरेक्ट कह दिया जाए कि मैं तुम्हारे बेटे का रिश्ता लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है हजरत वहाब बैठे रहे, फिर अब्दुल मुत्तलिब जैसे चले घर में आन करके फिर खाने काबा को, तो पीछे से वहाब ने जाके दामन अबू मुत्तलिब पकड़ लिया है, अबू तालिब पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो अब्दुल मुत्तलिब हैं, ये वो अबू तालिब हैं, ये भी उनके बेटे हैं अबू तालिब, और अब्दुल मुत्तलिब इनके बाप हैं। जैसे जा रहे हैं तो पीछे अब्दुल मुत्तलिब हैं, आगे अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, पीछे अब्दुल हज़रत मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, और आगे हज़रत। ये तमाम काफिला कहाँ जा रहा है? मक्कातुल मुकर्रमा का हरम जो है वहां पर जा रहा है। पीछे ने मौका देख करके हजरत वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब का दामन पकड़ लिया और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैं एक सवाल लेकर के आया हूँ, एक पैगाम लेकर के आया हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे का चलना देखा है, उसका मैंने लहजा देखा है, उसकी मैंने गुफ्तार को देखा है, उसके मैंने बैठने को देखा है, उसके मैंने बोलने को देखा है। सारे मक्के के अंदर उससे बेहतर मुझे के किसी को लहजा नहीं लगा है, किसी की बोली नहीं लगी है, इतना हंसी नहीं लगा है। तो कहा कि उसका कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कि दिल में तमन्ना क्या लेकर के आए हो? कि अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मेरी एक बेटी है। कहा तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो उसका नाम आमिना है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा आमिना नाम है तो मैं पहले मशवरा करूँ तब बताऊंगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो काहिना के पास पहुंचे, जो ख्वाबों की ताबीर बताता है, नावों की ताबीर बताता है। अल्लाह अल्लाह। तारीख सुनिए मुसलमानों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, जाकर कहा ख्वाबदा से मेरे ख्वाब की ताबीर बताइए, क्या ख्वाब है? कि मैंने देखा, मैं हरम के अंदर था, हरम के अंदर, तो मैंने क्या देखा कि एक पेड़ हरम के चौक से निकला, और वो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि वो अर्श आज़म को पार कर गया। फिर मैंने देखा कि उसकी शाखें नीचे को तैतुस्सरा तक पहुंच गई, फिर उसमें से शाख निकली जो मशरिक तक पहुंच गई, दूसरी शाख निकलती है वो मगरिब तक पहुंच गई, तीसरी शाख निकलती है वो हज़ार शिमाल तक पहुंच गई, चौथी शाख निकलती है वो जुनूब तक पहुंच गई। काहिना ने चेहरे को देखा कि तुम अब्दुल मुत्तलिब हो? कि हाँ हाँ। कि मक्के के तुम सरदार हो? कि हाँ हाँ। कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा नाम है? कि हाँ मेरा ही नाम है। कि खाने काबा के मुतवल्ली तुम हो? कि हाँ हाँ मेरा ही नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ख्वाबदा ने बताया मुबारक हो, तुम्हारे घर में अनकरीब एक बेटा आने वाला है, एक पोता आने वाला है, जिसको सौ हुकूमत जो है, मशरिक में उसकी हुकूमत होगी, मगरिब में उसकी हुकूमत होगी, शिमाल में उसकी हुकूमत होगी, जुनूब में उसकी हुकूमत होगी, तैतुस्सरा से लेके अर्श आज़म तक उसकी हुकूमत होगी। कहा कि नाम क्या है? तो कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा है उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे रिसालत मसलते आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, अच्छे की आमद। हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी हुकूमत चारों सिमतों में होगी, आसमानों पर उसकी हुकूमत, जमीनों में उसकी हुकूमत, हर दिल पर उसकी हुकूमत होगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए हैं ये वाकई मेरा पोता है, मेरा बेटा है। कहा कि अच्छा एक बात और बता दीजिए, फला बस्ती में फला कबीले में एक बेटी है जिसका नाम आमिना है, उसको देखिए उसका ताबीर क्या कहती है, उसके नाम के मायना क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा तो उसने अपनी किताबों में देखा, अपने रिसालों में देखा, अपने इल्म के जरिए देखा, अपने नुजूम के जरिए देखा, और देख कर कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, ये वही आमिना है जो तुम्हारे रब ने पैदा किया है इस आमिना को। इसी के पेट में वो नूर जाएगा जिससे सारी कायनात में मोहम्मद बन के आएगा।
वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दोनों का निकाह हुआ, हजरत अब्दुल्ला का मखदूमा हजरत आमिना का निकाह हो गया। अब जब निकाह हुआ तो वो नूर जो अब्दुल्ला की पुश्त में था फिर पेशानी में आया, फिर पुश्त में पहुंचा और पुश्त से निकल करके वो हजरत आमिना के शिकम में पहुंचा। बैठने वालों सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये नूर निकल करके अब्दुल्ला की पुश्त से ये आमिना बीबी हमारी सबकी माँ मखदूमा आमिना के शिकम में पहुंचा, बता सकते हो आप वो कौन सा महीना है, वो कौन सी तारीख, वो कौन सा दिन है? आओ मैं बताऊं बरादरान इस्लाम, जब कोई जालिम तुमसे पूछे तुम्हारा पैगंबर कौन सी रात में कौन से महीने में अपने बाप के पैसे हजरत मोहतम निकल करके बरादरान इस्लाम अपनी माँ के शिकम में पहुंचा, तो कान खोल के सुन लो रहमत नगर के गयूर मुसलमानों, और इस बस्ती का नाम सलालपुर तो है ही, लेकिन रहमत नगर इसके जलवों का जवाब नहीं है, रहमत का जवाब नहीं है, जैसे मेरे रसूल का जवाब नहीं है वैसे इस नाम का भी जवाब नहीं है। रहमत नगर ये तो नगर से भरी हुई बस्ती है, रहमत से भरी हुई बस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जब नूर निकल के अब्दुल्ला की पुश्त से हजरत आमिना के शिकम में पहुंचा, वो महीना रजब शरीफ का था। कौन सा महीना? जी लगा के बोलो, जी लगा के बोलो, आप बताइए कौन सा महीना था वो? रजब शरीफ का, जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वो महीना कौन सा है? बोलो बोलो, रबीउल अव्वल। और अपने बाप की पुश्त से निकल करके जब माँ के रहम में पहुंचते हैं, माँ के पेट में पहुंचते हैं, वो दिन काय का है? अल्लाह अकबर कबीरा। आप बता सकते हैं कि जुमे का दिन है, हफ्ते का दिन है, इतवार का दिन है, पीर का दिन है, मंगल का दिन है, बुध का दिन है, जुमेरात का दिन है? बैठने वालों सुना, जब जब नबी का नाम आया करे तो मचल जाया करो और गौर से कहा करो और दिल के साथ में बोला करो, इन उलमा की कदर किया करो। आज तो तुम्हें फुर्सत नहीं है अपने उलमा के पास बैठने की। सुनो, गौर से सुनो, जब आमिना के शिकम में नूर पहुंचा तो महीना काहे का था? रजब शरीफ का। दिन काहे का? जुमा। काहे का दिन है? जुमे का दिन। जुमे की रात में, जुमे की रात में मखदूमा अम्मी हलीमा आमिना के शिकम में वो नूर आया। समझ रहे आप? किसके? मखदूमा हजरत आमिना के शिकम में वो नूर आया। और जब नूर आया, अब इसकी बरकतें सुनो। हजरत आमिना फरमाती हैं, जिस रात में मेरे शिकम में नूर आया, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने उसी वक्त में देख लिया, जब मैं ऊपर को देखती हूँ तो सितारे जो हैं वो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, मेरे घर के दरो दीवार जो हैं वो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस बिस्तर पर मैं लेटती हूँ बिस्तर से आवाज आती है, मुबारक हो आमिना, तेरे शिकम में जो आया है वो सारी कायनात का सरदार आ गया है। आमिना फरमाती हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मेरे शिकम में आए हुए मेरे बेटे को गालिबन 2 या 2.5 महीने हुए हैं। कितने? 2 या 2.5 माह हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी को बैठा कर कहते हैं, बीबी आमिना सुनो, मैं ये चाहता हूं कि मक्कतुल मुकर्रमा से काफिला मुल्क शाम जा रहा है तिजारत के लिए। मेरा जी भी चाहता है कि मैं पहले अकेला था, फिर तुम आ गई, 2 हो गए, अब मेरे हजरत मोहतम वो नूर निकल करके तुम्हारे शिकम में पहुंच गया है। अल्लाह जो चाहे बरादरान इस्लाम, अब हम 3 होने वाले हैं, क्यों ना थोड़ा बिजनेस के लिए मैं चला जाऊं, कारोबार के लिए चला जाऊं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने अपने नबी की मोहब्बत लेकर के अपने सर के ताज से कहा था, ओ मेरे सर के ताज, अभी तो हजरत मेरे दिन यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तो मोहब्बत की बातें भी नहीं की हैं, अभी तो हम और आपने ज्यादा वक्त में बैठ करके दस्तरखान पे खाने भी नहीं खाए हैं, अभी तो हम बिस्तर पे आराम की नींदें भी नहीं ली है। अब्दुल्ला तुम कहाँ जा रहे हो? अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुनो मुसलमानों, वो आमिना है, आमिना। जब अब्दुल्ला ने कहा तो समझ गई इसमें कोई हिकमत कामिला है। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम कहा, वो मेरे सर के ताज, तुम जा तो रहे हो, आओगे कब? जा तो रहे हो, आओगे कब? कहा कि जब मैं आऊंगा फला तारीख होगी। अब्दुल्ला बताते जा रहे हैं,
آمنہ لکھتی جا رہی ہیں، لکھ کر کے پرچہ یہ رقہ اپنے پاس رکھا، ودا کر دیا اپنے شوہر کو۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کی شادی ہو، 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے ہو جائیں، آپ جا سکتے ہیں اتنے دور؟ حضرات فاصلہ 1 کلومیٹر کا نہیں، 2 کا نہیں، 1500 کلومیٹر کے آس پاس وہ فاصلہ، مکہ المکرمہ ملک شام کا۔ جا رہے ہیں عبداللہ قافلے کے ساتھ میں، اور بیٹھنے والوں صلاۃ کے غیر مسلمانوں، جب عبداللہ نکلے ہیں تو حضرت آمینہ نے اسی وقت میں حضرات مصلی بچھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہا، مولا میرا شوہر جا تو رہا ہے، صحیح سالم بھیجنا۔ ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا تھا صحیح سالم واپس بھی آنا، کہا کہ صحیح سالم بھیجنا، کاروبار اچھے سے کرنا۔ یہی اللہ نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ قبول کیوں نہیں کرتا، ان کے شکم میں جو تھا وہ مصطفیٰ کا نور ہے۔ عبداللہ کا حضرات محترم بیٹا ہے، جب دعا مانگی ہے عبداللہ جو ہے پہنچ گئے ملک شام، قافلہ پہنچ گیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ اب جب وہ تاریخ آ گئی واپس آنے کی، وہ دن جب آیا ہے تو آمینہ صبح کو اٹھتی ہیں، بہتر لباس پہنتی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، اللہ اللہ گھر کو سجا رہی ہیں، بستر کو سجا رہی ہیں۔ عبد المطلب آ گئے خانہ کعبہ سے اور کہا، آمینہ بیٹی یہ کیا معاملہ ہے، آج کیسی خوشی ہے، گھر کیسا روشن کر دیا ہے؟ کہا کہ ابو تم کو پتہ نہیں، دیکھو پرچہ نکال کر کے دکھایا، ابو یہ وہ دن ہے جو آج میرا شوہر آ رہا ہے، آج تمہارا بیٹا آ رہا ہے، آج عبداللہ آ رہے ہیں، ملک شام سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرات محترم برادران اسلام صبح سے انتظار کر رہی ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، دوپہر سے حضرات محترم سحر کا وقت ہو گیا ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ جیسے مغرب کا وقت ہوا ہے تو حضرات محترم کہنے والوں نے کہہ دیا، لو وہ قافلہ آ گیا ہے جس میں عبداللہ گئے تھے، وہ قافلہ آ گیا ہے جس میں عبد المطلب کا بیٹا گیا ہوا ہے۔ سارے لوگ نکل کر کے پہنچ گئے حرم کا چوک، ایک مین چوک مانا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہاں کی جھاڑو لگا رہے ہیں، وہاں کی صفائی کر رہے ہیں، خدا کے گھر کو صاف کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں سلال پور کے غیر مسلمانوں، تم تو یہ سوچتے ہو کہ امامی مسجد میں جھاڑو لگاتا رہے، امامی مسجدوں کی نالی صاف کرتا رہے، امامی لوٹے لگا کر کے حضرت اٹھا کر رکھتا رہے۔ نہیں، عبد المطلب کے حضرات محترم کردار کو دیکھیے گا، خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں لیکن حرم کو صاف کر رہے ہیں، حرم کے اندر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ آوازیں آئیں، قافلہ آ گیا ہے۔ اب جب قافلہ آیا، کسی کی بیٹی نکل کے دوڑی، کسی کی ماں نکل کے دوڑی، کسی کی حضرات بیوی نکل کے دوڑی، کسی کی بہن وہاں سے نکل کے دوڑی اور آپس میں مشورے کر رہے ہیں، وہ میرے بیٹے یہ تو بتا دے تیرا سفر کیسا رہا؟ کہا امی بہت اچھا سفر رہا۔ کسی نے کہا میرے سر کے تاج تمہارا سفر کیسا رہا ہے؟ کہا بہت اچھا سفر رہا۔ کسی نے کہا بھائی تمہارا سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا سفر رہا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ اور معانقہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہیں پہ عبد المطلب بھی کھڑے ہیں اور حضرت ابو طالب بھی کھڑے ہیں۔ ابو طالب نے سن لیا، سن کر کے اپنے باپ سے کہا عبد المطلب سنو، وہ میرے والد گرامی سنو، وہ قافلہ ملک شام جس میں ہمارا بھائی گیا ہے، جس میں تمہارا بیٹا گیا ہے، وہ قافلہ آ گیا ہے۔ میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھا ہے، سارے مکے کے لوگ نظر آتے ہیں، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرا بھائی کہاں چلا گیا ہے؟ جا کے پوچھو تو صحیح میرا بھائی کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے، وہ کہاں رک گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد المطلب نکل کر کے آئے اور کہا کہ لوگوں میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، میری بات سن لو۔ سب نے مڑ کر کے دیکھا، سامنے عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے جو ہے اہل بیت کے حضرات محترم، وہ سپہ سالار جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یہ سپہ سالار اہل بیت جو بن رہا ہے یہ نبی کے صدقے میں بن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ یہ وہ کھڑے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ کھڑے ہو گئے اور کہا وہ آنے والوں یہ تو بتا دو میرا بیٹا کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ سب کی نظریں نیچے ہو گئی، سب نے ہاتھ باندھ لیے۔ کون سا جواب دیں ان سے، کیا کہیں ان سے؟ دل ٹوٹ جائے گا ان کا، کمر ٹوٹ جائے گی ان کی، بھائی کا صدمہ بھائی کو لگ جائے گا ابو طالب کو، کیا جواب دیں؟ حضرت عبد المطلب بار بار کہہ رہے ہیں
بتاتے کیوں نہیں ہو کیا بات ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو کیا بات ہے؟ کہنا کیوں نہیں مان رہے ہو کیا معاملہ ہے؟ تو حضرات ایک بوڑھا نکل کے آگے آیا اور آن کر کے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے عبد المطلب اب عبداللہ مکے میں نہیں آئیں گے۔ جب اتنا کہا تھا، کہا کیوں نہیں آئیں گے کہ میرا بیٹا ملک شام میں رہ گیا ہے، کام کر رہا ہے، وہ کب آئے گا؟ تو کہا اس بوڑھے نے للکار کے عبد المطلب سنو، تمہارے بیٹے کا عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ کہاں؟ مدینے میں انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ کی ننہال جو تھی مدینے ہی کی تھی، وہیں پر پہنچے آپ۔ وہاں کے حضرات محترم لوگوں نے ان کو دیکھا یہ عبداللہ ہیں، علاج بھی کیا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ حضرات ان کے قبیلے والوں نے، ننہال والوں نے قبر ان کی کھودی، ان کو دفن کر دیا، اور کہاں کیا ہے؟ مسجد نبوی کے برابر میں۔ حضرات برادران اسلام، یہ عبد المطلب کا قول پوچھتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کمر سے پٹکا باندھ لیا ہے ابو طالب نے اور عبد المطلب نے، کمر سے پٹکے باندھ کر کے اللہ اکبر کبیرہ آ رہے ہیں گھر کی جانب کو۔ آج کچھ فیصلہ کر لو، تمہارے بھائی کو حضرات محترم کوئی قتل کر دے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے، بھائی کی کمر ٹوٹ جائے گی، باپ کا حضرات محترم محبت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد المطلب نے کاندھے پر رومال تھا، کمر سے باندھ لیا، حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد المطلب آ گئے ہیں، پیچھے ابو طالب چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے رات کے وقت میں مغرب عشاء کے درمیان میں یا پھر عشاء کے بعد میں جیسے عبد المطلب پہنچے ہیں گھر، تو آمنہ سمجھ گئی میرا شوہر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے آمنہ تو ایک ایک لمحہ دروازے پہ دیکھ رہی ہیں، کب کوئی آہٹ آئے، کب کوئی آواز آئے تو حضرت آمنہ دوڑ کر کے جا کے اپنے شوہر کا استقبال کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے عبد المطلب نے کنڈی کو کھٹکھٹایا، آمنہ دوڑ کر کے آئی اور کہا کہ میرا شوہر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے دروازہ کھولا ہے، کنڈی کو کھولا ہے، کہا کہ ابو تم، میرا شوہر کہاں ہے؟ عبد المطلب کہاں؟ عبد المطلب نے کہا اے بیٹی سن لے، اب تیرا شوہر یہاں پر واپس نہیں آئے گا۔ جی لگا کے بولو۔ یہ تو کئی بار سے ہو رہا ہے، صحیح سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی بار سے ہو رہا ہے، ہو گیا تھا ہوتا ہی، یہ پتہ نہیں کیوں میں نمبر پہ ہوتا ہے۔ جی لگا کے بولو آپ، سبحان اللہ۔ اور جی لگا کے بولو۔ کہا کہ تمہارا شوہر عبداللہ، بولو یار اب نہیں آئیں گے۔ جب اتنا کہا تو آمنہ کی چیخ نکل گئی، آنکھ سے آنسو نکل گئے، پیٹ پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے وہاں پر بیٹھی کچھ دیر تک بیٹھی رہی، ان کے قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے، قریش والوں نے حضرات سمجھایا۔ یہ اٹھ کر کے وہاں سے اپنے بستر پر پہنچی، اور پہنچ کر کے حضرات چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، او میری ماں، اب تو مایوس مت ہونا، اے آمنہ اب تو مایوس مت ہونا، جو تیرے شکم میں ہے وہ یتیموں کا والی بن کے آ رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کے آ رہا ہے، بیواؤں کا حضرات محترم رہبر بن کے آ رہا ہے، یتیموں کا یاور بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہا تو آمنہ نے کھڑے ہو کر کہا او میرے قبیلے والی اور تو تم چلی جاؤ اب یہاں سے۔ وہ چلی گئی ہیں۔ اللہ اللہ برادران اسلام، اب یہ آمنہ ہیں، جس طرف کو نکل رہی ہیں ساری گلیاں مہک رہی ہیں، سارے حضرات محترم درو دیوار مہک رہے ہیں۔ عبد المطلب سے آن کے شکایت کیا لوگوں نے، اے عبد المطلب اپنی بہو سے کہہ دو یہ خوشبو نہ لگایا کریں، یہ خوشبو نہ لگایا کریں۔ عبد المطلب گھر آئے اور آن کر کے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، اپنی بیٹی، اپنی بہو آمنہ سے کہہ دو کہ اب وہ بدوا ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کا شوہر نہیں ہے، بہتر لباس نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں،
اس لیے کہ مجھے شکایت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت فاطمہ ہیں اپنی بہو آمینہ سے کہتی ہیں او میری بیٹی تو یہاں پر نکلتی ہے خوشبو مت لگایا کر۔ اللہ اللہ برادران اسلام، تو برادران اسلام سنو اور غور سے سنو۔ فاطمہ نے اتنا کہا تو آمینہ نے کہا امی جان میں نے تو جس دن عبداللہ یہاں سے نکل کے ملک شام گئے ہیں کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، اس لیے کہ میرے شکم میں ایسی خوشبو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ میں جس بستر کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ بستر مہک جاتا ہے، جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ برتن مہک جاتا ہے، جس جگہ پہ قدم رکھ دیتی ہوں وہ جگہ حضرات محترم مہک جاتی ہے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتی ہوں سارے راستے گلے گلزار ہو جاتے ہیں، مہک جاتے ہیں۔ اب اسی بار فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ امی سننا چاہتی ہو اور ایک کمال سنو، جب میں ڈول رسی لے کر کے کنویں پہ جاتی ہوں، کنویں پہ ساری عورتیں مکہ المکرمہ کی اپنی اپنی رسی ڈول کے ذریعے پانی کھینچتی ہیں اور پانی کافی گہرائی میں ہوتا ہے، کاری کافی تہ میں ہوتا ہے، اور دیکھتے رہتے ہو۔ اور جب میں وہاں پر پہنچتی ہوں اور جب میں رسی کا اشارہ کرتی ہوں اندر ڈالنے کے لیے تو پانی الصلاۃ والسلام علیہ کا پڑھتا ہوا جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ مکے کی عورتیں کہتی ہیں او آمنہ یہاں سے جانا مت، تھوڑی دیر کھڑی رہو، تمہارے صدقے میں ہمارا کام ہو جائے گا، تمہارے صدقے میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ فرماتی امی فاطمہ سنو، جب تک میں وہاں پر کھڑی رہتی ہوں مکے کی ساری عورتیں جو ہیں اسی صدقے سے پانی بھر لیتی ہیں، اور میں جدھر سے راستے سے آتے ہو تو وہ راستہ مہک جاتا ہے، پتھر پہ پیر رکھتی ہوں تو پتھر موم بن جاتا ہے، پتھر موم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ بیٹی یہ معاملہ ہے کہ ہاں امی یہی بات ہے۔ کہا کہ امی اور سنو، آپ گئیں اور جا کر کے حضرات جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں آپ وہ دوپٹہ لے کر کے آئیں اور اپنی ماں سے کہا، اپنی ساس سے کہا فاطمہ امی سنو اس کو دیکھو۔ فاطمہ کہتی جب میں نے دوپٹہ ہاتھ میں لیا تو مجھے مہک آ رہی تھی، جی لگا کے بولو سبحان اللہ، مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ بیٹی اس سے تیرا تعلق کیا ہے؟ کہا امی جان اب سے 20 دن یا 15 دن پہلے میں نے اپنے سر پہ اس کو رکھ لیا تھا، آج تک اس کی خوشبو گئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے جو رسول کپڑوں کو مہکا دے، جو رسول در و دیوار کو مہکا دے، جو رسول حضرات محترم سارے زمانے کو مہکا دے، جس کے بارے میں حضرات محترم نبی کی محبت میں کہا ہے کسی نے یہی کہا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، جو ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا۔ ہمیں ٹائم نہیں ہے علماء کے پاس جانے کا، پوچھنے کا۔ یہیں پہ ایک بات روک کر کے ایک بات بتاؤں، یاد آ رہی ہے، جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر ہیں، اور مقام بھی ایسا ہے چٹیل میدان جس کو بولتے ہیں۔ اب اور قریب آن کر کے سنو، جس کو میدان صفہ بولتے ہیں، جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اور یہ صفہ کیا ہے؟ کوئی مکان نہیں ہے، محل نہیں ہے، ایک مدرسے کی جگہ ہے، مدرسے کی جگہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق سامنے ہیں، عمر فاروق اعظم سامنے ہیں، عثمان غنی سامنے ہیں، مولا علی سامنے ہیں، تمام صحابہ سامنے ہیں، مکے کے بڑے بڑے امیر صحابی اور بڑے بڑے غریب صحابی سارے کے سارے وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا صدیق سنو، عمر فاروق اعظم سنو، عثمان غنی سنو، مولا علی سنو، اے بلال حبشی سنو، عبد الرحمن سن لو، عبداللہ سن لو۔ کہا آقا کیا سنے؟ کہ سنو یہ وہ جگہ ہے جس کو نبی نے مدرسہ کہہ دیا ہے۔ کیا جگہ ہے یہ؟ مدرسہ۔ اور اگر آج تمہارے دروازے پہ کوئی مدرسے والا پہنچ جائے رسید لے کے ضرور نکل جاتی ہے، بولو آ گیا مانگنے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آ گیا۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اپنی زکات دیتے ہو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اپنے حضرات محترم کچھ پیسہ دے کر کے مدرسے چلواتے ہو،
یہ تو ان کا کمال ہے جو تمہارے دروازے پہ آن کے 10 20 100 50 روپے جمع کرنے کے بعد تمہارے پیسے کو مدرسے میں لگاتے ہیں، اور جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کا گھر جو ہے وہ مسجد ہے، اور تمہارے پیغمبر کا گھر جو ہے وہ مدرسہ ہے۔ اور غوث اعظم نے اسی مدرسے کے بارے میں کہا تھا، اے لوگوں سنو، غوث اعظم کے مدرسے کی محبت لے کے جو مدرسے کے پاس میں ہو کے گزر جائے گا، بشرط ایمان والا ہو، تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محبت ایمان لے کر کے گزر جائے گا تو وہ جنتی بن جائے گا۔ جو مدرسے سے ہو کر گزر جائے جنتی۔ تو پیغمبر نے اسی میدان صفہ پہ بیٹھ کے کہا، صدیق سنو، مدرسے میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، کاروبار کر رہا ہو وہاں بیٹھ کے، سفر میں جا رہا ہو تو بیٹھنے سے، بائک سے بیٹھنے سے پہلے، سواری میں بیٹھنے سے پہلے جو اپنے دل لگا کے کہتا سبحان اللہ، آپ بھی ایک مرتبہ بول دو یار سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر نے مدرسے میں بیٹھ کر کے حضرات یہ پیغام دیا ہے، میدان صفہ پہ بیٹھ کر کے، اور کیا پیغام دیا ہے؟ کہا کہ جو انسان اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، جی لگا کے کہہ دے گا سبحان اللہ، اپنی زبان سے کہہ دے گا الحمدللہ، درود شریف پڑھ لے گا، تو میرا پروردگار اس کو نور بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ نور۔ اور ملا علی قاری مکہ بھی فرماتے ہیں، صدیق اعظم بھی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی صدق دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، ہم نے رسول پاک رسول ہاشمی کی زبان نبوت سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ، تو اسی وقت میں اس کا رب ایک جنت میں اس کے نام کا محل تیار فرما دیتا ہے۔ اور یہ کسی کے باپ کی زبان نہیں ہے، آمنہ کے لال کی زبان ہے، عبداللہ کے بیٹے کی زبان ہے۔ کہا کہ جب کوئی مستی میں کہتا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں محل تو بنا ہی دیتا ہے، لیکن اس کے نام کا جنت میں کھجور کا پیڑ بھی لگا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مدرسے سے محبت کرتے ہیں؟ جو کرتے ہو دل سے وہ اٹھانا۔ ہاں، مدرسے سے محبت کرتے ہیں نا آپ حضرات، ہاتھ نیچے کر لیجئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق تیرے بندوں نے رسول ہاشمی کے فرمان کے مطابق مدرسے کے نام پہ ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ او پروردگار، ان کے اندر ایسا جذبہ دے دے، ایسی ایمانی محبت دے دے، تاکہ 4 بچے ہوں تو ایک نبی کا غلام بنا دیں، 4 بیٹیاں ہوں تو ایک فاطمہ کی کنیز بنا دیں۔ نور محمدی سے یہی تو درس ملتا ہے، 3 بیٹیوں کو جو چاہو بنا دو، ایک کو فاطمہ کی کنیز بنا دو۔ یہیں پہ سنیں، ایک نوجوان اگر بگڑ جائے، بھٹک جائے، تو ایک نسل تباہ ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نسل۔ اور اگر کوئی لڑکی بہک جائے، وہ بھٹک جائے، تو 7 پشتیں برباد ہوتی ہیں، 7 نسلیں۔ ایک بچی کو مدرسے میں بھیجو، وعدہ کرو یار بھیجو گے انشاءاللہ۔ ارے بولو ہاتھ اٹھا کے، کہو اچھا، ہاتھ اٹھا کے۔ اور دیکھو یہ ایسا نہیں جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، برادران اسلام، بچی کو پڑھاؤ اور اس انداز میں پڑھا دو، وہ بیٹی سن لے، ہم تجھے اب اسکول نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم تجھ کو مونٹیسری نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم تجھ کو انگلش نہیں پڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تجھے آج سے جو ہے فاطمہ کی کنیز بنا رہے ہیں، تاکہ تمہاری بیٹی یہاں سے نکل کر مدرسے میں بیٹھے، وہ جب پہلی بار کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کے فرمان کے مطابق تم بھی جنتی بن جاؤ، تمہاری بیٹی بھی جنتی بن جائے، پڑھانے والا بھی جنتی بن جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالی اس کا ایک نام کا محل جنت میں لکھ دیتا ہے کہ یہ محل اس بندے کا ہے جسے سبحان اللہ کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہ سمجھ کر کہ ہم اپنے نبی کے فرمان کے مطابق کہہ دیں، سب بولیں سبحان اللہ۔ حضرات کہا کہ اس کو محل تو بن جاتا ہے،
کھجور کا پیڑ تو بن جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا نور بنا دیتا ہے. نور. صدیق اکبر نے نبی کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے مچل گئے. کہا یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہوتا ہے؟ یہ نور کیسا ہوتا ہے؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں حضرات میں نے پہلے بتایا مدرسے میں بیٹھ کر کے بات ہو رہی ہے. یہ مسجد سے پہلے کیا ہے؟ مدرسہ. یہ آج خطیب بنا ہے، امام بنا ہے، نقیب بنا ہے، شاعر بنے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار یہ علماء بنے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر نہیں پڑھے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے مدرسہ قائم کیا ہے. مسجد کو امام ملا ہے، انہی مدرسوں سے ملا ہے. دنیا کو خطیب ملا ہے، انہی مدرسوں سے ملا ہے. دنیا کو نقیب ملا ہے، انہی مدرسوں سے ملا ہے. دنیا کو شاعر ملا ہے، انہی مدرسوں سے ملا ہے. مدرسوں کی قدر بھی کیا کرو اور اپنے بچوں کو پڑھایا بھی کرو. اور دنیا میں خرچ کرنے والے فضول پیسہ 1 روپیہ مدرسے کے نام دیا بھی کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. حضرات مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بنا دیتا ہے. کیا بناتا ہے؟ آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دو یار، نور بنا دیتا ہے. صدیق نے دامن پکڑ لیا. کہا یا رسول اللہ وہ میرے آقا کریم وہ کیسا نور ہوتا ہے؟ کیسا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدیق سنو، عمر فاروق اعظم سنو، عثمان غنی سنو، مولا علی سنو، اور تم ہی نہیں زمانے کے میرے چاہنے والے سنو. جب کوئی دل سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور بنا دیتا ہے. اور وہ نور کیسا ہوتا ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک موٹا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک موٹا ہوتا ہے. موٹا. آقا اونچا کتنا ہے؟ 100 فٹ کا، 1000 فٹ کا؟ پیغمبر فرماتے نہیں، اس کی اونچائی جو ہے وہ عرش اعظم سے اور تحت الثری تک لمبائی ہے. کتنی؟ عرش اعظم سے لے کے تحت الثری تک. تحت الثری کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مچھلی ہے. وہ نور جو ہے اس مچھلی کی پشت پہ اوپر رکھا ہوا ہے، عرش اعظم کے نیچے ٹکا ہوا ہے. اب جی لگا کے بول دو تو جملہ بتا دوں. اس سے پہلے حضرات میں کہوں آپ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب ایک میرا چاہنے والا چہیتا سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نور بنا دیتا ہے. اور جب وہ نور بنا کر کے اس نور میں مس ہوتا ہے جو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تو اس میں جا کے مس ہوتا ہے، تو اس میں جا کے ٹچ ہوتا ہے، تو وہ عرش کا جو نور ہے وہ تحت الثری میں جو مچھلی کی کمر پہ نور ہے وہ حرکت کرنے لگتا ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، وہ گھومنے لگتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عرش اعظم تیرے ہلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہل رہا ہے؟ کہا رب قدیر آج میرے نیچے جو ستون ہے جب وہ گھوم رہا ہے تو میں بھی گھوم رہا ہوں. پروردگار عالم نیچے جو ستون ہے نور والا اس سے ارشاد فرماتا ہے اے عرش اعظم کے نیچے نور، اے ستون تیرے ہلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا نیچے تحت الثری میں مچھلی کی کمر پہ رکھا ہوا ہوں، جب وہ تڑپ رہی ہے، وہ مچل رہی ہے، وہ گھوم رہی ہے تو میں بھی گھوم رہا ہوں. نیچے سے مچھلی جواب دیتی ہے، اوپر سے عرش اعظم کہتا ہے، بیچ سے ستون بولتا ہے تمہارے ہلے کی وجہ کیا ہے؟ رب قدیر نے پوچھا تو تینوں نے جواب دیا او میرے پروردگار عالم، او میرے پالنے والے، او مجھ کو بنانے والے، مجھ کو قائم رکھنے والے. بیٹھنے والوں آپ بھی سننا، سلارپور کے غیور مسلمانوں جملہ دے رہا ہوں توجہ سے سننا، رحمت نگر کے غیور مسلمانوں توجہ سے سننا. پیغمبر اعظم کے چہیتوں جملہ نکل لینا پائے، پیغمبر اعظم کے ماننے والے جملہ تمہارے حضرات متمتر گزر نہ ہو جائے. رب قدیر نے فرمایا عرش اعظم تیرے ہلے کی وجہ کیا ہے؟ مچھلی تیرے ہلے کی وجہ کیا ہے؟ اے ستون تیرے ہلے کی وجہ کیا ہے؟ آج چکر کیوں لگا رہے ہو؟ گھوم کیوں رہے ہو؟ تو تینوں جواب دیتے ہیں او پروردگار عالم آج ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کو سنبھل کہتے ہیں، اور سنبھل میں ایک جگہ سلارپور ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور سلارپور میں ایک محلہ ہے جس کو رحمت نگر کہتے ہیں. آج انہوں نے نبی کی محفل سجائی ہے، اور وہ پیغمبر جس کے صدقے میں تو نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، مشرق مغرب کو بنایا ہے، شمال جنوب کو بنایا ہے. اتنا ہی نہیں آدم سے لے کے آج
آج تک جتنے تیرے بندے ہیں سب کو پیدا کیا ہے مولا. کچھ تیرے بندے جمع ہو کر رحمت نگر میں سلارپور میں وہ کوئی تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں بیٹھ کر کیا حضرات بلی مستی سے درود پڑھ رہا ہے. پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے عرش آدم تو کیا چاہتا ہے, مچھلی تو کیا چاہتی ہے, ستون تو کیا چاہتا ہے, تو تینوں جواب دیتے ہیں او پروردگار عالم سن لے, جب تک کہ نبی کی ولادت کے صدقے بیٹھنے والوں کو جنتی نہ بنائے گا ہم ہلتے ہی رہیں گے, ہم گھومتے ہی رہیں گے, ہم مچلتے ہی رہیں گے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عرش آدم رک جا, مچھلی ٹھہر جا, ستون حرکت کرنا بند کر دے, میں نے ذکر ولادت کے صدقے میں اپنے تمام بندوں کو جنتی بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی لگا کے بولو اور کہہ دو مچل کے یار. اچھا آپ بھی 12 ربیع الاول جب آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, کوئی مہینہ نہیں ہے. اس پیغمبر سے بہتر کوئی پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر سب بہتر ہیں, سب اعلیٰ ہیں, لیکن اس پیغمبر کے صدقے میں سب بنے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, تو سب ادنا ہوئے, ہمارے نبی اعلیٰ ہیں. اب اسی اعلیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو تو آپ بھی تو اعلیٰ ہو. جی لگا کے بولو آپ بھی تو اعلیٰ ہو. اور سنی مسلمانوں یہ عام پیغمبر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, میں محمد عربی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے سنسار کو بنایا ہے. حضرت محترم ان کی والدہ فرماتی ہیں عبد المطلب کی او لوگوں سنو, جب میرا شکم میں میرا بیٹا عبداللہ تھا تو اللہ اکبر کبیرہ آسمان کی حوریں, جنت کی حوریں, برادران اسلام رحمت کے فرشتے در و دیوار صلاۃ و سلام تو پڑھتے ہی تھے, لیکن درودوں کی آواز آتی ہے. میں نے ایک دن پوچھا او میرے رب پاک یہ کہاں سے آواز آتی ہے, تو میرے کان میں آواز آئی او میری بندی مایوس مت ہونا, گھبرانا مت, فکر مت کرنا, یہ تیرے شکم سے تیرے بیٹے کی محبت میں آواز آ رہی ہے. تیرے بیٹے کی محبت میں آواز آ رہی ہے. اب حضرات جب ساری کائنات ان علماء کی زبان سے سنتے ہیں آپ, لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قاری شاہی صاحب نے بہت اچھی تقریر کری, قائد رفیع صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا. یہی مقصد تھا کہ عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, کاٹ دیا جاتا تھا. حضرات بیواؤں کی کوئی سننے والا نہیں تھا, اور مکے کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر مکہ کے بازار میں کسی کا بازو کسی کے بازو سے ٹچ ہو گیا تو حضرات نسلوں تک یہ بدلہ لینے کی طاق میں رہتے تھے. میرے بازو سے اس کا بازو لگا کیوں, میرے پیر پہ پیر رکھا کیوں. اللہ اکبر کبیرہ. جس کا شوہر مر جاتا ان عورتوں کو حضرات میلاد منانا چاہیے اپنے پیغمبر کا, جیسے تم میلاد میں بیٹھے ہو ان کو بھی بیٹھنا چاہیے. جہاں اللہ کے رسول نے تم کو عزت دی ہے وہیں ان عورتوں کو بھی عزت ملی ہے. ہماری ماں بیٹیوں کو عزت ملی ہے, ہماری ماں بہن کو عزت ملی ہے. ارے ان کو تو ایسی عزت ملی ہے, ایسی عزت ملی ہے جن کو کوئی وقار نہ تھا, جن کو کوئی وجود نہ تھا, جن کو کوئی سننے والا نہ تھا, جن کو کوئی حضرت گلے سے لگانے والا نہ تھا. آمینہ کا لالا گیا ہے تو اعلان کر دیا لوگوں سنو, اب تک لڑکی زحمت تھی لیکن اب رحمت بن گئی ہے. اب تک زحمت تھی اب کیا بن گئی؟ ارے آپ بھی جی لگا کے بولو یار, رحمت بن گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب پیغمبر اعظم کا حضرات محترم یہ اعلان ہوا تو میری بیٹیوں سنو, میری ماں بہنوں سنو, حضرات محترم یہاں کی عورتوں سنو, جہاں کے مصطفیٰ کا ذکر سلارپور کے نوجوان سنے وہاں تم بھی سنا کرو. محفل میں یہ حصہ لیا کرے, تم بھی حصہ لیا کرو, اس لیے کہ اللہ نے جہاں ان کو عزت دار بنایا ہے تو تم کو بھی وفادار بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ پیغام کہاں سے ملتا ہے ہم کو؟ علم سے.
علم دین سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے سرکار نے حدیث پاک فرمائی، اور اس حدیث کا مفہوم سمجھیں آپ۔ صدیق اعظم سامنے، عمر فاروق اعظم سامنے، عثمان غنی، مولا علی، نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے صدیق سنو، یہ اعلان کر دو، سب سے بہتر زمانے میں، سب سے اعلیٰ زمانے میں، سب سے اونچا زمانے میں بیٹھنے والوں میں نکتہ حدیث کا بیان کر رہا ہوں، آپ بھی توجہ سے میری طرف سنیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، نہ نبی فرماتے ہیں، زمانے میں اعلیٰ کون ہے، اونچا کون ہے؟ حضرات نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے صدیق، اونچا وہ ہے، پیسے والا اونچا نہیں ہے، مکان والا اونچا نہیں ہے، شہرت والا اونچا نہیں ہے، عہدے والا اونچا نہیں ہے، امیر اونچا نہیں ہے۔ حضرات محترم پیغمبر نے اعلان فرمایا تو صدیق اکبر نے دامن پکڑ لیا اور کہا آقا پھر مالدار کون ہے، اونچا کون ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اونچا وہ ہے جو علم دین سیکھتا بھی ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ وہیں پہ عمر فاروق اعظم نے عرض کیا آقا، او آقا میرے رسول، کچھ لوگوں کی تمنا یہ ہوگی آج ہم ساتھ میں ہیں، مکے میں ہم ساتھ میں، مدینہ میں ہم ساتھ میں، ہجرت میں ہم ساتھ میں، سفر میں ہم ساتھ میں۔ صدیق اعظم تھے نا ہجرت میں، بولو، صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ حضرات عمر فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، سب لوگ مکے میں ہیں، نبی تو مکے میں، مدینہ میں ہے تو مدینہ میں۔ اس کا نام پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، سب جانتے ہیں، یہ علماء بتاتے ہیں۔ پیغمبر پہنچے تو وہ بلاؤں کو دور کرنے والا پیغمبر پہنچ گیا ہے، تو وہ یثرب نہیں مدینہ بن گیا ہے۔ کیا بنا؟ مدینہ۔ تو پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم نے کیا عرض کہا آقا ہم تو ساتھ میں ہیں، لیکن تمہارے کچھ چاہنے والے ایسے بھی ہوں گے جو ہندوستان میں رہتے ہوں گے، دنیا کے خطے پہ بسے ہوئے ہوں گے، آقا انہوں نے کبھی تم کو دیکھا نہیں ہے، ان کا جی یہ چاہتا ہوگا کاش ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے۔ توجہ میری طرف کرنا، کاش ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی پیغمبر کے پیچھے نماز فجر کو پڑھتے، نماز ظہر کو پڑھتے، نماز عصر کو پڑھتے، نماز مغرب عشاء کو پڑھتے، جمعے کی نماز ہم پڑھتے تھے، آقا عید کی نماز ہم پڑھتے۔ او آقا کچھ تمہارے چاہنے والے ایسے بھی ہیں جن کو تمہارا دیدار نصیب نہیں ہوا، آقا ان کا جب یہ جی چاہتا تو وہ کیا کریں؟ مسافر کو جی چاہے تو وہ کیا کریں؟ معانقے کو جی چاہے تو وہ کیا کریں؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں سنو، جب ان کا یہ جی چاہے کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو پیغمبر سے مصافحہ کرتے، تو وہ یہ کام کر لیں فجر کی نماز پڑھ لیں، مسجد میں پہنچیں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں، دعا میں شریک رہیں، کھڑے ہو کر مصافحہ کر لیں، گویا امام سے مصافحہ کرنا نبی سے مصافحہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ لیکن آج کا ماحول یہ ہے، ہم مصافحہ کرتے ہیں امام صاحب سے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے انہی کی برائی۔ کچھ نے کہا آقا کچھ کا جی چاہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ سامنے ہوتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے لقمے دیتے، مصطفیٰ کو کھانا کھلاتے۔ تو نبی نے اعلان فرما جس کا یہ جی چاہے کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، مصطفیٰ کو کھانا کھاتے دیکھتے۔ حضرات ہم بھی اپنے پیسے کی کمائی سے کچھ نبی کے اوپر خرچ کرتے، تو میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اے صدیق اعلان کر دو میرا چہیتا مایوس نہ ہو، وہ مدرسہ چلا جائے اور جا کر کے پڑھنے والے بچے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے پڑھنے والے بچے کو کھانا کھلا دیا گویا اس نے ایسا کیا جیسے مجھ نبی کو کھانا کھلا دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی لگا کے بولو، جی لگا کے بولو، اور طلب کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ پیغمبر اعظم سارے زمانے سے اعلیٰ، ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، اور اسی کو حضرات محترم مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ، جو شروع کے میرے اشعار تھے وہی بعد میں پڑھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ بولو آپ بھی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و والا
ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب ہمارا نبی سچا تو قرآن بھی سچا۔ میرے پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے تمام زمانے کو مہکا دیا ہے، چمکا دیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور اس ذکر ولادت کے مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوران تقریر کوئی ناعلمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔